درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 16ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ عام طور سے بد مذہب بد دین لوگ اس آیت کریمہ کو پیش کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح بشر ثابت کرنا چاہتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی نعتوں کا مجموعہ ہے، سرکار کی فضیلتوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں سرکار کی عظمتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں میں جلوہ گر ہوئے، انسانی شکل میں تشریف لائے، انسانوں کے درمیان تشریف لائے، تو یہ اور کافر جو ہیں، کفار و مشرکین جو ہیں، یہ تو بشر کہتے ہی رہے، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح بشر۔ اور سرکار سے پہلے جو اور انبیاء کرام تشریف لائے ان کی قوم کے بھی کافروں نے انہیں اپنی طرح بشر ہی کہا۔ تو کافر تو بشر مان ہی رہے تھے، اور مسلمان بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے درمیان انسانوں کی شکل میں تشریف لائے، تو یہ تو بالکل ظاہر اور واضح بات تھی کہ چونکہ نبی کہتے ہی اسے ہیں، مسلمانوں نے نبی مانا، کافروں نے نہیں مانا، اپنی طرح بشر مانا، مسلمانوں نے نبی مانا۔ اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ وہ انسان جو خدا کی طرف سے خدا کا پیغام اور اس کے احکام کو لے کر کے بندوں میں تشریف لائے اور اس کو پہنچایا، اس کی تبلیغ فرمائی، جو تبلیغ فرمائے اسی کو نبی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی انسانوں میں ہوتا ہے، تو ہم نبی مانتے ہیں تو نبی انسانوں میں ہے، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا احکام الہی کی تبلیغ کے لیے، اور کافر جو ہے وہ بشر مان ہی رہے تھے۔ تو پھر اس بات کو، یہ تو واضح اور بات تھی کہ بشر ہیں، مگر پھر اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ واضح بات کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور فضائل بے شمار ہیں۔ نبی سے پہلے اور انبیاء آئے، ان کی قوم کا حال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزوں کو دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کا کوئی شوہر نہیں، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک ان کا معجزہ۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ۔ اب اس معجزے کو جب عیسائیوں نے دیکھا تو حد سے آگے بڑھ گئے، ان کے اس معجزے کو دیکھ کر کے حد سے آگے بڑھ گئے اور انہیں خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے، لوگوں میں آئے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی قوم نے، یہودیوں نے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا، معاذ اللہ۔ اور اسی طریقے سے اور بھی قومیں حد سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو اگلی امت میں یہ حال ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کے معجزے کو دیکھ کر کے حیران ہو کر کے کہ کوئی انسان بھی ایسا کر سکتا ہے، کوئی انسان 100 سال سو کے پھر اٹھ سکتا ہے، کوئی انسان جو ہے کیا بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے،
کوئی انسان جو ہے کیا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ منظر دیکھ کر کے وہ حد سے بڑھ گئے، اس لیے اللہ نے فرما دیا اے محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، تاکہ تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ وہاں تو یہی معاملہ تھا، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کنکر کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، درخت کو بلایا جا رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا جا رہا ہے، کنکری پھینکی جا رہی ہے تو سارے کافر اندھے ہو جا رہے ہیں، تو اور لکڑیاں دی جا رہی ہیں تو وہ تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے بے شمار فضائل موجود ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت بھی حد سے آگے بڑھ جائے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کہہ بیٹھے یا خدا کا بیٹا کہہ دے، اس لیے اے محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، آگے نہ بڑھنے پائے، حد سے آگے نہ بڑھے، اس لیے فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا رسول بھیج کر کے، ہے نا، اور کہیں اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا، رسول بنا کر کے بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، وغیرہ وغیرہ، مگر کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بشر بنا کر کے بھیجا، یہ نہیں فرمایا، اور خود نہیں فرمایا۔ اللہ فرما سکتا تھا، اللہ خود فرما دیتا انما انا بشر، فرما دیتا کہ انما النبی بشر مثلکم، بے شک نبی تمہاری طرح بشر ہیں، خدا یہ فرما سکتا تھا مگر نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ کہیں، اے محبوب آپ کہیں میں تمہاری طرح بشر۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ تو حکمت یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ بات دلیل بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے استاذ ہمیں عالم کہہ دیں، ہمارے پیر ہمیں عالم کہہ دے تو یہ ہمارے لیے دلیل ہوگی، یا کوئی اور چیز کہہ دیں بہت اچھا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ دلیل ہوگی، یا برائی کے طور پہ کہہ دے ارے کچھ نہیں جانتا جاہل آدمی ہے، تو آپ لوگ کہیں گے جب اس کا استاد ہی اسے جاہل کہہ رہا ہے، اس کا پیر ہی اسے جاہل کہہ رہا ہے، اس کا بڑا اسے جاہل کہہ رہا ہے، یا بیکار کہہ دے کہ کوئی بیکار آدمی ہے، تو اب بڑے کا کہنا دلیل ہے کہ اب لوگ دلیل پکڑیں گے اس کا استاد اس کے بارے میں ایسا کہہ چکا ہے، اس کا پیر اس کے بارے میں ایسا کہہ چکا ہے، اس کے پیر نے یہ کہا، اس کے استاد نے یہ کہا۔ لوگ بڑے کی بات کو چھوٹے کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، جو بڑے نے کہا کہ وہ ایسا ہے تو چھوٹے کے لیے وہ چیز دلیل بن جاتی ہے، مگر جب خود ہم کہیں نہیں ہم کیا ہیں، ہم کوئی خاص ہمارے اندر کوئی بات نہیں، ہم کوئی عالم نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے یہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، یہ انکساری ہے، یہ انکساری تواضع ہے، خاکساری کر رہا ہے، نہیں ہم کوئی ہمارے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم بھی ایک نیک انسان، ایک ہم عام آدمی ہے، ہم بھی گنہگار آدمی ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں آپس میں باتوں میں کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، بزرگان دین سے فرماتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہماری کیا حیثیت، لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں، کیوں؟ تو اب یہ اپنے بارے میں جب کہتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ انکساری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انکساری، خاکساری کر رہے ہیں، تواضع کر رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے بارے میں کوئی چھوٹا پن ظاہر کرے تو اس کو خاکساری بتاتے ہیں، بڑا کوئی کہہ دے تو اس کے حق میں دلیل مانتے ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا انما النبی بشر مثلکم کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے، خدا فرما دیتا تو یہ دلیل بن جاتی۔ اے محبوب میں نہیں کہتا، تم کہہ دو تاکہ دنیا کو معلوم ہو نبی خاکساری کر رہا ہے، نبی انکساری کر رہا ہے، نبی تواضع کر رہا ہے، اور دنیا کو پیغام ملے کہ اے دنیا والو نبی نے انکساری کا سبق دیا ہے، نبی نے خاکساری کا درس دیا ہے، نبی نے تواضع کا سبق سکھایا ہے، لہذا تکبر نہ کرنا، خاکساری تم بھی کرنا، نہ انکساری تم بھی کرنا، تواضع تم بھی کرنا۔ اچھا، پھر دوسری چیز کہ جب کوئی خاکساری کے طور پر کہتا ہے کہ ارے مجھ میں کون سی بڑی بات ہے، جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں، مثلا ہمارے پیر ہم سے کہیں یا ہمارے استاد ہم سے کہیں یا ہمارے والد ہم سے کہیں کہ ہمارے اندر کون سی بڑی بات ہے، کون سی خاص بات ہے، جیسے تم ویسے ہم ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہے، تو اب یہ ان کی خاکساری ہوئی ہے نا، خاکساری ہوئی۔ تو اب اگر وہ ایسا کہہ دے تو اب کوئی بے وقوف اس کو پلٹ کر کے کہے ارے کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ایک انسان ہے، ہماری طرح ایک عام آدمی ہے،
وہ بھی پلٹ کے اگر کہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس پلٹ کر کے جو کہے گا اسے، انہوں نے تو کہا انکساری ہے، مگر جو پلٹ کر کے چھوٹا اگر کہے تو اس کو گستاخی کہیں گے کہ انہوں نے انکساری کے طور پہ کہا۔ تم دلیل بنا کر کے اس بات کو کہو گے تو یہ انکساری کی بات کو دلیل نہیں بنائی جاتی ہے، بلکہ اگر پلٹ کر کے کہہ دیا تو تم گستاخ مانے جاؤ گے۔ پیر اگر کہے ہم بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہے تو ان کی انکساری، مگر مرید کہہ دے وہ میری طرح ہے تو پھر یہ گستاخی ہو گئی۔ باپ کہہ دے میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، گنہگار ہوں، تو یہ انکساری ہوگی۔ پلٹ کر کے بیٹا کہہ دے کہ میرا باپ کیا ہے، میری طرح ایک عام آدمی ہے، تو وہ بھی کیا نام ہے، گستاخ ہو جائے گا۔ استاد اگر کہے میں تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، تو یہ ان کی انکساری ہوگی۔ پلٹ کر کے شاگرد کہے کہ ارے کوئی خاص بات نہیں، میرا استاد کیا حیثیت رکھتا ہے، تو یہ توہین ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر بڑا کہے تو یہ انکساری ہے، چھوٹا پلٹ کر کے کہہ دے تو یہ توہین ہے۔ نبی نے کہا یہ انکساری ہے، ہم اگر پلٹ کر کے کہہ دے تو یہ توہین ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا یہ انکساری فرمائی، پلٹ کر کے جو امتی اس کو دلیل بنائے گا وہ گستاخ ہوگا، وہ بد مذہب ہوگا، اور ان وہابیوں نے اس کو دلیل بنایا ہے، دیوبندیوں نے اسے دلیل بنایا ہے، تو یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے، یہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بنائے۔ نبی تو وہ ہیں کہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اچھا پھر اسی میں فرما دیا گیا انما انا بشر مثلکم میں تو یہ بات ہو جا رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ کہ یہ پلٹ کر کے دلیل بنانے والے آنے والے تھے، اس لیے اللہ نے فرما دیا اے محبوب اتنا ہی مت کہو انما انا بشر مثلکم، ساتھ میں یہ بھی کہہ دو یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف وہی نہیں آتی ہے، لہذا دلیل مت بنانا۔ بشر مثلکم میں کہہ رہا ہوں، خاکساری ہے، مگر ساتھ میں وضاحت ہو رہی یوحا الیہ، مجھ پر وہی آتی ہے، مجھ میں اور تم میں بہت بڑا فرق ہے، میں نبی ہوں تم امتی ہو، میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف کوئی وہی نہیں آتی ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عشق رسول عطا فرمائے، نبی کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بد مذہب گستاخوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔